علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. پہلا حواس خمسہ بشرطی کہ وہ صحیح ہو. دوسرا عقل بشرطی کہ وہ بھی ٹھکانے پر ہو. تیسرا کوئی صادق ہمیں خبر دے، یعنی کوئی سچ بولنے والا جس کی سچائی پر ہمیں یقین ہو وہ ہمیں خبر کے واقعہ کی خبر دے. تو حواس خمسہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر رنگوں کی شکل و صورت کا علم آنکھ سے دیکھ کر ہوتا ہے کہ یہ ہرا ہے یا پیلا ہے، بلو ہے، ریڈ ہے، گرین ہے، بلیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور مختلف آوازوں کا علم ہمیں کان سے ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے یا حیوان کی آواز ہے یا پرندے یا درندے کی آواز ہے وغیرہ. خوشبو اور بدبو کا علم سونگ کر یعنی ناک کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ یہ چمیلی کی خوشبو ہے، گلاب ہے، عود ہے، سندل ہے. اسی طرح بدبو کی مثالیں بھی آپ لے لیں. اور ذائقہ ٹیسٹ کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے چکھ کر یعنی زبان کے ذریعے سے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، مزیدار ہے یا بد مزہ ہے. اور سخت اور نرم چیز کا علم حاصل ہوتا ہے چھونے سے. اس لیے ہم ہاتھ لگا کر استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، سخت ہے، مون جیسی ہے یا پلاسٹک ہے یا پتھر ہے یا لوہا ہے وغیرہ. تو ان 5 حواس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت اور چھونے کی قوت. ان 5 حواس سے ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے جو حواس ہوتی ہے، یعنی جو دیکھنے میں آتی ہو یا سننے میں آتی ہو یا چکھنے میں آتی ہو یا سونگنے میں آتی ہو یا پھر چھونے میں آتی ہو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے میں آتا ہے؟ نہیں. سننے میں آتا ہے؟ نہیں. چھونے میں آتا ہے؟ نہیں. چکھنے میں آتا ہے؟ نہیں. سننے سے آتا ہے؟ نہیں. تو حضرات اکرامی یاد رکھو، ہماری حواس خمسہ کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں. تو پھر ہم یہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتے. حواس خمسہ کی رسائی محسوسات تک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسوسات سے بلند ہے اور وراء الورا ہے. بڑی آسان سی بات ہے. اگر یہ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے تو دنیا کا کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، کیونکہ حواس خمسہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں. تو ہر انسان اپنے حواس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا اور جان لیتا. تو معلوم ہوا کہ حواس اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. اب دوسرا ذریعہ ہے عقل. عقل بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح حواس کی رسائی محسوسات تک ہے اسی طرح عقل کی رسائی معقولات تک ہے. اور اللہ تعالیٰ معقولات سے بلند و بالا ہے اور وراء الورا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے. اگر عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتی تو کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہوتا. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے اور مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل تو ہر انسان کو عطا فرمائی ہے. لیکن پھر بھی دنیا کو دیکھیے کہ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے حکماں، بڑے بڑے ڈاکٹر، ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہے کہ ہم سب کی عقل حیران ہے. وہ چاند تک جا پہنچے ہیں. بلکہ میں نے خود 1990 میں اخبار چھپی تھی، اس میں یہ نیوز پڑھا تھا کہ اب سائنسدان چاند پر آبادی بھی شروع کر دینے والے ہیں اور چاند کے مالک بھی بن بیٹھے ہیں اور چاند کی زمین بھی لوگوں کو بیچ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی، یہ سائنسدان دنیاوی اعتبار سے عقل مند ہے،
لیکن پھر بھی اس قسم کے بڑے بڑے سائنسدان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں. اگر عقل اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب ہوتی تو یہ سارے سائنسدان بڑے بڑے عارف باللہ ہوتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے منکر ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل بھی معرفت کا ذریعہ نہیں، عقل بھی عاجز ہے. اسی لیے علامہ اقبال جیسے مفکر نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو حضرات گرامی یاد رکھو، عقل ایک جگمگ کرتا ہوا چراغ تو ضرور ہے، لیکن خدا تک پہنچانے سے ناکام ہے. معلوم ہوا کہ عقل بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ عقل میں آ بھی نہیں سکتا. جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں. تو عقل بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے عاجز ہے. ارے عقل سے تو غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی غیب الغیب. اب رہ گیا تیسرا ذریعہ، تیسرا سبب وہ کیا ہے کہ کوئی سچی خبر دینے والا آ کر خبر دے تو اس کی خبر دینے سے ہمیں یہ علم ہو جائے. مثلا ہم یہاں سری میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس وقت ایبسفورڈ میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت لینگلی میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت وینکوور میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت چیلیویٹ میں کیا ہو رہا ہے. ویسے ہم عقل سے گھوڑے تو دوڑا سکتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہوگا، فلاں جا رہا ہوگا، فلاں لیٹا ہوگا، فلاں بیٹا ہوگا، فلاں یہ کام کر رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک گیس ہے. صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں، حالانکہ ہم ہوا سے خمسہ بھی رکھتے ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان شہروں کے حالات سے بے خبر ہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر ہمیں یہ بتا دے کہ بھائی میں ابھی ایبسفورڈ سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو بتائیے کہ ہمیں ایبسفورڈ میں ہونے والے کام کا علم کیسے ہوا؟ ہم نے سری بیٹھے بیٹھے نہ اپنے حواس سے جانا نہ اپنے عقل سے جانا، بلکہ ایک مخبر کے خبر دینے سے جانا. تو حضرات گرامی یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہ اپنی حواس سے جانا نہ اپنی عقل سے جانا، بلکہ مخبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانا. ہم نے رب کائنات کو پہچانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے. نبیوں کا ہم نے پچھلے نبیوں کو جانا، فرشتوں کو جانا، کتابوں کو جانا، جنت کو جانا، دوزخ کو جانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانا. تو ان تمام غیبوں کے بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خدا کون تھا اور کیا جانتے تھے؟ خدا کون تھا کیا جانتے تھے؟ وہ تیری زبان سے سنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، یہ فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ اور امام ربانی قطب نمکانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. تو حضرات گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے خدا کو پہچانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں قرآن ملا تو حضور کی بارگاہ سے، اسلام ملا تو حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو حضور کی بارگاہ سے، بلکہ خود رب رحمان ملا تو حضور کی بارگاہ سے. تو آج بعض لوگ توحید کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ توحید کے ٹھیکیدار انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کے منکر ہیں. ان سے پوچھو کہ توحید کا بیان قرآن پاک میں کہاں ہے تو فوراً یہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ میں نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے. اور کہیں گے کہ دیکھو
اس سورہ میں پوری توحید رب نے بیان کی ہے. تو ان منکروں کو کہو کہ بھائی ذرا اس سورہ شریف کا پہلا حرف بھی تو دیکھو. قربان جائیں، پہلا لفظ ہے کل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا کہ اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. یوں نہیں رب نے فرمایا انا اللہ احد کہ میں اللہ ایک ہوں، بلکہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تاکہ نسل انسانیت کو پتہ چل جائے کہ میری توحید کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی، اس مقام پر میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے منکر ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. منکروں تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتے، تم یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. تو ایسا کہنے والوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر وہ مان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے منکرو، یہ بتاؤ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ کلمہ تم کو کس نے سکھایا؟ آج جو تم مسلمان کہلاتے ہو اور پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ تم کو کس نے سکھایا؟ آج جو تم مسلمان کہلاتے ہو، افسوس کی جس کی بدولت تمہیں ایمان ملا، افسوس کی جس کی بدولت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا، افسوس کی جس نے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا اور اس کے مطابق کہتے ہو کہ وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتے. اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے کہ جب تشریف لائے تو کافروں کو مومن بنا دیا، مشرکوں کو موحد بنا دیا، پلیدوں کو پاک کر دیا، بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا، ڈاکوؤں کو امین بنا دیا، رہزنوں کو رہبر بنا دیا. ارے جو غلاظتوں کے مجسمے تھے انہیں طہارت کا پیکر بنا دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے انہیں مقتدا اور پیشوا بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جانا ہے. حضرات گرامی، اسی طرح قرآن ہمیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. اس قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہی عمل کر سکتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ تھامے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو. اب کس طرح نماز قائم کریں؟ دن میں کتنی بار نماز پڑھیں؟ اول وقت کون سا ہے؟ آخر وقت کون سا ہے؟ درمیانہ وقت کون سا ہے؟ افضل وقت کون سا ہے؟ مکروہ وقت کون سا ہے؟ پھر فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ پھر کھڑے ہو کر کیا پڑھیں؟ نگاہ کہاں پر رکھیں؟ کھڑے کس طرح ہو؟ رکوع کیسے کریں؟ رکوع میں کتنا جھکنا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھیں؟ کتنی بار پڑھیں؟ سجدہ کیسے کریں؟ کتنے اعضاء پر کریں؟ کیا پڑھیں؟ کتنی بار پڑھیں؟ سجدے میں ایک رکعت میں کتنی بار کریں؟ قاعدہ کریں تو کیسے کریں؟ نماز پڑھتے ہوئے کیا کچھ کھا پی لے یا نہ کھائیں؟ نماز کے دوران کچھ بات چیت کر لے یا نہ کریں؟ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے یا نہ دے؟ دائیں بائیں دیکھ لے یا نہ دیکھیں؟ بولو یہ تمام تفصیل ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. بلکہ یہ سب طریقہ نماز کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پر نماز کا حکم نازل فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ حبیب آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنے صحابہ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے نماز پڑھیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو حضرات گرامی اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز دن میں 5 ہے، لیکن زکوٰۃ کب دینی ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ دینی ہے؟ دن میں 1 مرتبہ دینی ہے، ہفتے میں یا مہینے میں یا 6 مہینے بعد یا سال میں؟ پھر زکوٰۃ کس کس چیز پر ہے، کس پر نہیں؟ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ $100 پر ہے یا 500 پر ہے؟ بولو یہ تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اسی طرح روزے کے مسئلے کو دیکھ لیں، حج کے مسئلے کو دیکھ لیں، طلاق کے مسئلے کو دیکھ لیں، تجارت کے مسئلے کو دیکھ لیں، کاروبار کے مسئلے کو دیکھ لیں، لین دین کے مسئلے کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِقُ وَسَارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے۔ $1 کی بھی چوری ہوتی ہے، $50 کی بھی چوری ہوتی ہے، 1000 کی بھی چوری ہوتی ہے، 10,000 کی بھی چوری ہوتی ہے۔ تو 10,000 جو چوری کرے اس کا ہاتھ کتنا کاٹے؟ جو 500 چوری کرے اس کے ہاتھ کتنے کاٹے؟ اور کون سا ہاتھ کاٹے؟ کس چیز سے کاٹے؟ کتنا کاٹے؟ پہلی مرتبہ چوری کرے تو کتنا کاٹے؟ دوسری مرتبہ چوری کرے تو کتنا کاٹے؟ جب ہاتھ کاٹے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ کوئی مرہم پٹی کرے یا ویسے ہی چھوڑ دے؟ بولو یہ تفسیر ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے؟ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ یہ تمام باتیں میں نے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام باتوں کی تفسیر قرآن پاک میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا تھا، تاکہ کوئی چیز ہمیں کسی سے پوچھنی نہ پڑے، بیان کر سکتا تھا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے تمام کی تمام تفصیل بیان کر دی تو کہیں یہ لوگ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، بے نیاز نہ ہو جائیں، اور یہ نہ کہتے کہ ہمیں بس قرآن مل گیا ہے، ہمیں صاحب قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قیامت تک جب تک خدا کے قرآن کے محتاج رہیں گے تو ساتھ ساتھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محتاج رہیں گے، تاکہ قیامت تک دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ قرآن پاک پر عمل ہو سکتا ہے، قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کی بدولت ہی ہو سکتا ہے جس کے صدقے ہمیں یہ قرآن پاک ملا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہمیں ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قرآن پاک پر عمل بھی ہو سکتا ہے، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ حضرات گرامی، اب آگے نماز پر عمل کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ ایمان کے بعد توجہ چاہوں گا، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا فریضہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، بدن بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، نماز کی شرائط بھی پائی گئی، جگہ بھی پاک ہے، قبلہ کی طرف منہ بھی کر لیا، وقت بھی نماز کا ہے، نیت بھی کر لی۔ اب آپ نے دستور کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھی، پھر فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، پھر آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ربنا ولک الحمد کہہ کر، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھی۔ اس طرح آپ دستور کے مطابق نماز پڑھتے رہے، قاعدہ کیا، یعنی التحیات پر بیٹھ گئے اور التحیات پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ہر قسم کی بدنی، مالی، جسمانی، قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے حضور آپ نے اپنی عبادتیں بھی پیش کر دی۔ اتنا پڑھ کر اگر آپ سلام پھیر دے تو بتائے نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ذرا سوچئے کہ آپ کا بدن پاک نہیں؟ پاک ہے۔ کیا آپ کے کپڑے پاک نہیں؟ کپڑے بھی پاک ہیں۔ کیا آپ نے وضو نہیں کیا؟ وضو بھی کیا ہے۔ کیا نماز کا وقت نہیں ہے؟ نماز کا بھی وقت ہے۔ کیا قبلہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا؟ منہ قبلہ شریف کی طرف بھی ہے۔ کیا آپ کی نیت درست نہیں؟ نیت بھی درست ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوئے؟ رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا؟ کیا اس کو معبود برحق نہیں مانا؟
انہیں سب کچھ کیا، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھو، صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش نہیں کیا۔ جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش نہیں کیا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے، اور نماز کے باہر پڑھے تو لوگ کہیں یہ شرک ہے۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا۔ نماز کے اندر آپ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کون سا سلام؟ یہ سلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر ایھا النبی، اے نبی تم پر۔ ایھا النبی اصل میں ہے یا ایھا النبی، یا حرف ندا محذوف ہے، اسی واسطے ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، یہ اے ترجمہ ہے یا کا، تو السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی، یہ خطاب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ حرف ندا بھی موجود ہے۔ جو آپ نماز کے علاوہ سلام پڑھتے وہ کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ان تمام سلاموں کا معنی کیا ہے؟ کہ اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ اس سلام میں بھی وہی الفاظ ہے، وہی معنی ہے، وہی ترجمہ ہے، وہی مطلب ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہو، اور اگر نماز کے باہر پڑھے تو یہ شرک۔ اگر نماز کے اندر اس سلام کو پڑھنا بھی شرک کہیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم پانچوں نمازوں میں بھی شرک کرتے ہیں، اور شرک بھی ایسا کہ جب تک یہ شرک نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرات کرام یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجنا یہ شرک اور بدعت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی پر۔ تو سلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی خیر، یہ بات تو ضمن آ گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے اندر خاص کر صلاۃ و سلام کو کیوں واجب کیا؟ تو سنو، ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بڑی عاجزی، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی نیاز مندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو یہ تو بتا کہ تجھے کس نے مسلمان بنایا، تجھے کس نے میری بارگاہ تک پہنچایا، تیرا تعلق میرے ساتھ کس نے جوڑا، یہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے تجھے کس نے یہ طریقہ بتایا، یہ تو ذکر کر رہا ہے یہ تجھے کس نے بتایا کہ اے میرے بندے، تجھے مسلمان بنانے والا، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، تجھے میری بارگاہ تک پہنچانے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا صرف اور صرف میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے عابد اور معبود کے درمیان، انسان اور خالق کے درمیان رابطہ تعلق پیدا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ میں تو یہ عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس کی برکت سے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واصل ہیں کہ اب کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جدا نہیں اور غیر حاضر نہیں ہوں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری میں، ہر وقت اللہ کے قرب خاص میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو اے میرے بندے، میری بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا ہے،
تو ساتھ ساتھ میرے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ بھی پیش کرو جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو نمازی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بھی حاضر اور موجود پاتا ہے۔ تو ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ التحیات للہ کہے تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور عاجزانہ طور پر اپنی بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ کسبلا میں پیش کرتا ہوں۔ اور جب یہ کہو السلام علیک ایھا النبی تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلاۃ والسلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ جب اس نیت اور اس ارادے سے نماز پڑھو گے تب تمہاری نماز مکمل اور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو حضرات اکرام انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ بتائیں گے کہ عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں، جسے پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کا خیال ہے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں کو عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں پتا۔ اور یاد رکھو ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔